مفتی صاحب اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا کریں؟ فوراً پولیس کو بتائیں. بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کی دو صورتیں، پہلے سے ہی نہیں پڑھتی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ نہیں پڑھتی، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بے نمازی سے شادی کی کیوں؟ دیکھو دیندار لڑکی سے نکاح کرو، اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے. لوگ دین نہیں دیکھتے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اور وہ کیوں کریں گی پردہ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہیں تو وہ کیوں کریں گی؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہو یار میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی. آپ کہہ سکتے ہو میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ماما کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے. تو یاد رکھو جب انسان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے، تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں؟ برائی کے. تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی، کس کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مما کی بات بہت اچھی لگی. اور بلکہ نہ صرف یہ کہ مما کی بات اچھی لگے گی، آپ کی صرف بات نہیں اچھی لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. یا تو اتنا ہوتا نا آپ اچھے لگ رہے ہیں، باتیں اچھی نہیں لگ رہی، 2-4 دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا، بیٹے یہ کیا ہے ہاف سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے پرس لٹکا کے گھوم رہی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں 6 گھنٹے ہو گئے ڈرامہ تمہارے ختم نہیں ہو رہا، فلم ختم نہیں ہو رہی، ایک مووی دوسری مووی اور یہ سب جو کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے. تو 2-4 دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. بولیں گے پتہ نہیں کس قسم کے ابا ملے ہمیں، ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں، ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں. پاپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری مما کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے لے کے جائیں، اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ کس قسم کے پاپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے؟ بغاوت ہوگی. میں جانتا ہوں گھروں کے حالات، میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس لیے میرے بھائی عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے؟ دیندار آدمی کے ساتھ. اور مرد ہے تو کس سے کرے شادی؟ دیندار لڑکی کے ساتھ. بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا. تو اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے، ابا کو. بیوی لفٹ نہیں کراتی، اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی؟ ابا کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خانسامہ کی ہے، جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا. ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو لا کے ٹھیک کروانا، واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا، صحیح ہے نا، واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا، گوشت لیتے ہوئے آنا، بچوں کی فیسیں پے کرنا، گھر کا رینٹ اگر ہے تو کرائے پر کرایہ دینا اس کا. یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی؟ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی. چلتی کس کی ہے؟ عورت کی چلتی ہے. سب کی چلتی ہے. اس میں ایک صاحب بڑے فنٹر بننے پہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی، میری چلتی ہے. میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں. آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی، یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے، بڑا مزہ آیا. یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا. جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی، جس کی نہیں چلنی چاہیے تھی اس کی چلے گی. تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے. تو بہت سے گھروں میں اب سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے بچے نے اماں کو فالو کرنا ہے، ابا کو فالو نہیں کرنا. تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی، با پردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو، شادی کرو ان سے، دیندار پہلے سے نمازی ہوں، وہ دیندار ہو، مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے.